جنگل میں سردی کے دن آنے والے تھے۔ سبھی پکشی اپنے اپنے لیے رضائیاں لے آئے تھے، لیکن رانو چڑیا تو بہت غریب تھی۔ اس کے پاس سردی میں اوڑھنے کو رضائیاں نہیں تھیں۔ رے ماں، ہمیں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے اس کمبل میں، ہمیں تو نیند بھی نہیں آ رہی۔ رے میری پیاری بیٹی، تم چنتا مت کرو، یہ میرے والا کمبل بھی اوڑھ لو اور تم دونوں بہنیں سو جاؤ۔ کمبل ہم کر لیں گے تو ماں تم کیا کرو گی؟ باہر تو بہت سردی ہے۔ ارے میری پیاری بیٹیوں، تم دونوں سو جاؤ، مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ یوں ہی رانو اپنا کمبل بھی ان دونوں بہنوں پر کرا دیتی ہے۔ وہ دونوں تو مشکل سے سو جاتی ہیں، لیکن رانو ساری رات سردی کی وجہ سے نہیں سو پاتی۔ ہی اوپر والے، میں کیا کروں؟ سب پکشیوں سے بات کر کے دیکھی ہے، لیکن کوئی بھی مجھے کام نہیں دیتا۔ یوں ہی رانو صبح صبح کالو کوے کے پاس چلی جاتی ہے۔ ارے کالو بھیا، مجھے اپنی دکان میں رکھ لیجئے اور اس کے بدلے ایک رضائی دے دیجئے گا۔ میری بیٹیوں کا ٹھنڈ سے برا حال ہے، میں آپ کی آبھاری رہوں گی۔ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے چڑیا، یہاں سے چلی جاؤ، سبھی پکشیوں کو بھوکے لالے پڑے ہیں، ایسے میں تمہیں کام پر رکھ لوں؟ نہیں، جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ وہیں کالو کوا تو اسے دھتکار کر واپس بھیج دیتا ہے۔ رانو گزر بسر کرنے کے لیے سندری طوطی کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ یوں ہی رانو سندری طوطی سے بات کرتی ہے۔ اگر آپ میرے تھوڑے سے پیسے بڑھا دیں تو میں اپنی بیٹیوں کے لیے ایک رضائی لے آؤں، میں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کے سارے پیسے چکا دوں گی۔ رانو، تم جانتی ہو تم نے ابھی پچھلا ادھار بھی نہیں چکایا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اب میں تمہیں رضائی کے لیے پیسے دے دوں۔ اب میں تمہیں اور مزید پیسے نہیں دے سکتی۔ اگر کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ اس جنگل میں اور بھی بہت سے پکشی ہیں جو مجھے گھر کا کام کر کے دے سکتے ہیں۔ یوں ہی رانو تو چپ کر جاتی ہے کہ کہیں اس کی بیٹیوں کا کھانا پانی بھی بند نہ ہو جائے۔ یوں ہی رانو گھر آ جاتی ہے اور اپنی بیٹیوں کو دونوں کمبل اڑا دیتی ہے اور ساری رات خود جاگتی رہتی ہے۔ صبح ہو گئی تھی، اس کی بیٹیاں اس سے کہتی ہیں، رے ماں، ہمیں ان دو کمبلوں میں بھی بہت سردی لگتی ہے۔ سبھی پکشی کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر میں گرم رضائیاں ہیں، لیکن ہمارے پاس تو رضائی ہی نہیں ہے۔ ارے میری پیاری بیٹیوں، میں کیا کروں؟ ان سب کے تو پتا جیوت ہیں، کاش کہ تمہارے پتا بھی اس دنیا میں ہوتے تو وہ بھی تم لوگوں کے لیے رضائی لے آتے۔ اب میں تم لوگوں کا دانا پانی پورا کروں یا پھر رضائی لے کر آؤں؟ اس جنگل میں تو کسی کو خوف نہیں ہے، کوئی میری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یوں ہی اس جنگل میں ایک گوری بھی تھی جو کہ رانو سے خوب جلا کرتی تھی۔ اسے رانو کی سندرتا سے بہت مسئلہ تھا۔ یوں ہی رانو گوری کے پاس جاتی ہے۔ گوری، تم کالو بھیا سے کہو مجھے اپنے کھیتوں میں کام دے دیں تاکہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے رضائی لا سکوں۔ میں دن کو سندری طوطی کے کام کرتی ہوں، شام کو ان کے کھیت میں کام کر لیا کروں گی۔ ٹھیک ہے رانو، تمہارے لیے میں بات کر لوں گی، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یوں ہی گوری کالو کوے سے بات کرتی ہے اور اگلے دن کالو کوا رانو کو بلاتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، تم آئندہ کے بعد میرے کھیتوں میں کام کر سکتی ہو، لیکن تمہیں سارا دن کام کرنا ہوگا، اس کے لیے تمہیں سندری طوطی کے ہاں سے کام چھوڑنا ہوگا۔ یوں ہی رانو کہتی ہے، ارے کالو بھیا، اگر وہ میں کام چھوڑ دوں گی تو ہم لوگ کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ مجھے وہ کام کرنے دیجئے، شام میں آپ کے کھیت میں آ جایا کروں گی۔ ارے سوچ لو، اگر وہ کام کرنا ہے تو یہ کام نہیں ملے گا۔ یوں ہی رانو سوچنے لگتی ہے اور اگلے دن سندری طوطی سے معافی مانگ لیتی ہے اور کالو کے کھیتوں میں کام شروع کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے،
رانو اپنی کمائی سے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑنے لگی تھی کہ گوری کو ایک شرارت سوچتی ہے اور وہ کالو سے کہتی ہے کہ رانو کو کام سے نکال دو۔ یوں ہی کالو کوا رانو سے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں اب کام پر نہیں رکھنا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کالو بھیا، میں نے آپ کی وجہ سے اپنا کام بھی چھوڑ دیا، اب مجھے کام پر کون رکھے گا؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، میرے پاس ویسے بھی نوکر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں اتنے نوکروں کو تنخواہ نہیں دے سکتا۔ یوں ہی رانو تو روتی رہتی ہے اور سیدھا سندری طوطی کے پاس جاتی ہے۔ ارے رانو، اس وقت تم نے کام چھوڑ دیا تھا، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے، یہاں سے چلی جاؤ۔ یوں ہی رانو روتے روتے جنگل میں آ جاتی ہے۔ وہاں بیٹھی رانو رو رہی تھی کہ وہاں پر ایک بوڑھی دادی آ جاتی ہے۔ ارے پیاری چڑیا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یوں ہی رانو ساری بات اس بوڑھی کو بتاتی ہے۔ بوڑھی اسے ایک کپاس کا پھول دیتی ہے۔ یوں ہی رانو اس کپاس کے پھول کو دیکھ رہی تھی۔ ارے میری پیاری بیٹی، تم نے جیسے بتایا کہ تمہارے پاس ایک چھوٹا سا کھیت ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ اگانے کو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ لے جاؤ اور جا کر اپنے کھیت میں پٹخ دینا، تم دیکھو گی کہ تمہاری فصل اگ جائے گی۔ یوں ہی رانو اس کا دھنیہ واد کرتی ہے اور رات ہونے سے پہلے اپنے کھیت میں اس پھول کو چھوڑ آتی ہے اور خود گھر آ جاتی ہے۔ راتوں رات وہ پھول کپاس کی فصل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے پورے کھیت میں پوری فصل لگ جاتی ہے۔ رانو بے فکر سو رہی تھی۔ یوں ہی جنگل میں جیسے ہی صبح ہوتی ہے، رانو جلدی سے اپنے کھیت میں جاتی ہے۔ رانو دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو روئی کی فصل لگ چکی ہے۔ رانو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اس جنگل میں روئی کی کوئی فصل نہیں تھی۔ رانو جلدی سے اپنی روئی جنگل میں بیچنے لگتی ہے۔ اس کی روئی اچھے داموں بک جاتی ہے۔ اس سے رانو کچھ کپڑا لے آتی ہے اور رضائیاں بنا لیتی ہے، خود بھی اوڑھتی ہے اور بیٹیوں کو بھی اڑاتی ہے اور جنگل میں رضائیوں کا کاروبار کرنے لگتی ہے۔ اس کی اس ترقی کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے تھے۔ یوں ہی گوری کوی اس سے کہتی ہے، تمہیں کیا ہو گیا رانو؟ راتوں رات اتنی مالا مال کیسے ہو گئی؟ ارے گوری بہن، یہ تو بس اوپر والے کی دین ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے دے دے۔ تم سب جنگل والوں نے تو مجھے لاچار اور مجبور دیکھ کر میرا کبھی ساتھ نہیں دیا، لیکن اوپر والے نے تو سب کو پیدا کیا ہے، اس نے سب کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس نے میرے اور میری بیٹیوں کے دن پھیر دیے۔ یوں ہی جنگل میں سبھی پکشی اس کی ترقی سے جلنے لگتے ہیں، لیکن رانو دن رات محنت کرتی اور بہت جلد اس نے ایک بڑا گھر خرید لیا تھا۔ جنگل میں سبھی پکشی اس کی ترقی سے حیران تھے۔ یوں ہی رانو کو اس کی محنت کا صلہ مل گیا تھا اور اس کی مشکلیں حل ہو گئی تھیں۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔